السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول ہے باب الاخلاص والاحذار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ یہ باب ہے اخلاص نیت اور حسن نیت کا بیان تمام ظاہری و باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں۔ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ اور ان کو یہی حکم ہوا ہے کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے مختصراً کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اپنے اعتقاد کو شرک سے پاک رکھیں۔ حنفاء کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور یہی سیدھا راستہ ہے، سچا دین ہے۔ یعنی قرآن مجید مضبوط اور سچا دین ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ خدا تک نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قربانی کرنے کے بعد مشرکین قربانی کا خون کعبے میں چھڑکتے اور گوشت کے ٹکڑوں کو وہاں بکھیرتے۔ مسلمانوں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو عمل کے قبول ہونے کے لیے تقویٰ اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر کہہ دو، کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو بات کہے پکار کر تو وہ بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی، جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے، یعنی جو ابھی دل میں بھی نہیں آئی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، تم اپنی بات زور سے کہو، آہستہ، اللہ دلوں میں جو کچھ ہے خوب جاننے والا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے اخلاص نیتوں کے بارے میں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها او امرأۃ
كحوها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب مصنفة امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب نفیل کے بیٹے، وہ عبدالعزیٰ کے بیٹے، وہ ریاح کے بیٹے، وہ عبداللہ کے بیٹے، وہ قرط کے بیٹے، وہ زراح کے بیٹے، وہ عدی کے بیٹے، وہ کعب کے بیٹے، وہ لوی کے بیٹے، وہ غالب قریشی عدوی کے بیٹے بیان کرتے ہیں، میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی اعمال کی نیت کا بدلہ ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ صحیح طرف کی صحیح متصور ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کی غرض پر ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ ابن دقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام قرار دیا۔ اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے قیس کس نامی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اور اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تم ہجرت نہیں کرو گے میں نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس عورت کی شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں نے نکاح کر دیا، مگر اس شخص کا نام مہاجر قیس مشہور ہو گیا۔ اس عورت کا نام توقیل، اس کی کنیت قیس تھی۔ اب یہاں نیات کا ذکر ہے تو نیات 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ تمییز عبادت من العبادہ، نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہوگی، ورنہ سمجھا جائے گا ویسے ہی کھڑا ہے۔ نمبر 2، تمییز عبادت من العبادہ، عبادت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے سے ظہر اور نماز عصر میں فرق کرنا۔ نمبر 3 ہے تمییز معبود عن المعبود، یعنی نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو نیت سے معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے۔ حدیث نمبر 2 ہے اس بارے میں کہ دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں پر بھی عذاب آتا ہے۔ وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم قال یخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم متفق علیہ۔ ھذا لفظ البخاری کی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبے کے ساتھ جنگ کی غرض سے
چڑھائی کا ارادہ کرے گا۔ پھر جب وہ چٹیل میدان بیدا میں پہنچے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان تمام لوگوں کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں سے بعض دکاندار ہوں گے، دکانداری کرنے والے، اور بعض باخوشی اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پچھلے تمام لوگوں کو دھسا دیا جائے گا لیکن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ بخاری و مسلم، لفظ صرف بخاری کے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فیہم ثم بعثوا علی نیاتہم۔ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو سب پر نازل ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے عذاب میں تو سب شریک ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلط لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا تو یہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی بچ نہ سکے گا۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ سے متعلق ہیں۔ حضرت عائشہ کل اول سن لیں۔ نام عائشہ صدیقہ، حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت، والد کا نام ابو بکر صدیق، والدہ کا نام زینب، ان کی کنیت ام رومان تھی۔ بعثت کے 4 برس کے بعد پیدا ہوئی۔ مکہ معظمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 9 سال کی عمر میں مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ غزوات میں سے غزوہ احد میں شریک تھی۔ اسی طرح غزوہ بنی مستلق میں بھی شرکت معلوم ہوتی ہے جس میں آپ کا ہار گم ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کو باقی امہات پر فوقیت حاصل ہے۔ جب حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب ہم کو کوئی مشکل پیش آتی تو اس کا علم حضرت عائشہ کے پاس پاتے تھے۔ آپ سخاوت، عبادت، تواضع حد درجہ کی تھی۔ اکثر روزہ رکھتی، ہر سال حج فرماتی اور غلاموں کو آزاد کرتی۔ حضرت عائشہ مکثرین صحابہ میں داخل ہے جن سے روایات زیادہ منقول ہیں۔ تقریباً 2210 احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن میں 174 پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا۔ امیر معاویہ کے آخر زمانے میں رمضان 58 میں ہجری میں انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ جنت البقیع میں رات کے وقت ان کی وصیت کے مطابق دفن کی گئیں۔ اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حدیث نمبر 3 ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت فإذا استنفرتم فانفروا، متفق علیہ۔ ومعناہ لا ہجرت من مکہ لأنہا صارت دار الاسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت مکے کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تم جہاد کی طرف نکلنے کے لیے کہا جائے تو کوچ کرو۔ بخاری و مسلم۔ ومعناہ، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ دارالاسلام بن چکا ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اور ایک حدیث ہے لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ عزیز میں ہجرت خاص مراد ہے، مکے سے مدینے کی طرف قیامت تک ہجرت نہیں ہوگی، کہ انشاءاللہ قیامت تک مکہ دارالاسلام رہے گا، اب قیامت تک کفار کا تسلط نہیں ہوگا، اب ہجرت فرض عین نہیں رہی، البتہ طالب علم کے لیے نکلنا اب بھی واجب ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے ان صحابہ کے بارے میں جو بیماری کے اثر سے مدینے میں رہ گئے۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو معنی وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، بیماری نے ان کو روک رکھا ہے اور ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ حبس سہم المرض، حبس معنی رک جانا، قید رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو نیت کی وجہ سے ثواب میں شریک ہوں گے۔ معلوم ہوا کوئی آدمی کسی نیک کام میں عذر کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تو سچے دل سے سچی نیت کرنے سے وہ ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر کے مختصر حالات سن لیں۔ نام جابر، ابو عبداللہ، کنیت قبیلہ خزرج میں تھا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام نصبیہ۔ ان کے دادا عمر اپنے خاندان کے رئیس تھے۔ عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے، احد کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ وصیت کے مطابق حجاج نماز جنازہ نہ پڑھائے، عثمان کے بیٹے ابان نے نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حدیث نمبر 5 ہے اس سے پہلے اس کی ایک اور تفصیل ہے، وہ بھی سن لیں۔ وفی روایت الا شرقکم فی الآخر رواہ مسلم ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ بخاری نے اس حدیث کو حضرت انس سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس لوٹے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پیچھے مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہے، ہم کسی گھاٹی وادی کو عبور کرتے رہے، عذر نے ان کو روکے رکھا۔ حدیث نمبر 5 ہے صدقہ نافلہ میں نیت کا مدار۔ وعن ابی یزید معن ابن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو ابوہ وابوہ وجدہ صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم فقال لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معان. رواہ البخاری. معان بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں، معان ان کا باپ دادا سب صحابی ہیں. میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے. چنانچہ میں نے اس سے لے لیے اور اپنے والد کے پاس لے آیا. والد نے کہا، اللہ کی قسم بخدا میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. بس ہم جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے یزید، تجھے تیری نیت کا بدل ملے گا، ثواب ملا، اور اے معان، جو مال تم نے لیا وہ تمہارا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا شرعی مسائل میں بحث و تکرار باپ کی نافرمانی میں اور بیعت بھی نہیں، بلکہ شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے والد کو قاضی کے پاس لے جانا ان کی بے حرمتی شمار نہ ہوگی. نمبر 1. اور یہ بھی معلوم ہوا، اس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ صدقہ دینے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے. 2. اور یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ اگر محتاج بیٹی کو مل جائے تو باپ کو صدقے کا پورا ثواب ملے گا. ابو النواء نے صدقہ نقلہ کی قید لگائی، یعنی نفل صدقہ. صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ واجبہ میں شرط ہیں، اصول باپ، دادا، پردادا اور فروع بیٹا پوتا کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. حدیث نمبر 6 ہے ثلث مال کی وصیت کے بارے میں کہ مرنے والا اپنے مال پر کتنی وصیت سکتا ہے. وعن سعد بن ابی وقاص احد العشرة المشہودین لهم بالجنة رضی اللہ عنہم قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افتصدق بثلث مالي قال لا. قلت فالشطر یا رسول اللہ؟ فقال لا. قلت فالثلث یا رسول اللہ؟ قال الثلث والثلث کثیر او کبیر انک ان تذر ورثتک الاغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس وانک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی امرأتک. قال فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينفع بك اقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن الخولة یرث له رسول اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ. متفق علیہ. حضرت
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے۔ عرض کی میں نے، اللہ کے رسول، آپ میری بیماری کی شدت ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میرے پاس بہت مال ہے، لیکن میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا آپ مجھے 2/3 مال صدقے کی اجازت ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں۔ میں نے عرض کی آدھا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں۔ میں نے عرض کی اچھا 1/3؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1/3 کی اجازت ہے، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تمہارا مال اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو خرچ کر رضا الہی کے لیے کرو گے، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اس بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، درجتاً و رفیعتاً، اور امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے اور کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ کچھ لوگوں کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے۔ اے اللہ، اللہم امضی لاصحابی، اے اللہ میرے صحابہ کی عزت کو پوری فرما، انہیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت راز قابل رحم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے شفقت کا اظہار اس بنا پر تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گیا، ہجرت کی سعادت سے محروم رہا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت آدمی اپنے مال سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور عیادت کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثواب کی نیت سے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو 60 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر رشتہ داروں کی کفالت کرنا صدقے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یہاں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات بیان کر دوں کچھ۔ نام ان کا سعد تھا، ابو سعد کنیت، والد کا نام مالک، اور ابو وقاص کنیت، والدہ کا نام حمنہ، رشتے میں آپ کے ماموں تھے۔ 19 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے گھر پر قیام کیا۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، خوب جوہر دکھائے۔ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ از غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارم یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہ جملہ حضرت سعد کے لیے بہت ہی فضیلت رکھتا ہے۔ یہی جملہ ایک موقع پر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لیے بھی آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا والی بنایا، پھر بعد میں معزول کر دیا گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ حضرت سعد آخری وقت میں مقام عقیق چلے گئے جو مدینہ منورہ سے 10 میل پر تھا، وہاں 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ عمر اس وقت ان کی 70 سال تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آج کے لیے سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔